اور اس پہ محاضرات اور لیکچر کے نام پہ، اسلامی لیکچر کے نام پہ آپ کو کام کرتے ہوئے ایسے لوگ مل جائیں گے جو حقیقت میں داعی اللہ نہیں ہے، ان کے اندر وہ دعوت کی صفات نہیں پائی جاتی ہیں جو صفات دعوت کے لیے ہونی ضروری ہے۔ علماء کو البتہ اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ جس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو، جس نے فقہ اور فرائض سے متعلق تعلیم حاصل کی ہو، اور جو تدریس کے پیشے سے یا افتاء اور دوسرے ایسے پیشے سے وابستہ ہو، وہ ہمارے یہاں عام طور پہ ایسے لوگوں کو علماء کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے آپ جب دیکھیں گے کہ ان کے داعیانہ صفات کیا ہونے چاہیے، ان ائمہ کے، ان دعات کے، ان علماء کے، کتابوں کے اندر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بہت سارے صفات کا ذکر کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے جو تقریر آپ کے سامنے کی گئی اس میں بہت ساری چیزیں اس میں سے آ گئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے، چونکہ آپ اہل علم ہیں، اس لیے سرسری طور پہ میں ان صفات کو، ان داعیانہ صفات کو سرسری طور پہ بغیر تفصیل کے دہرا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بطور تذکیر یہ بات رہے۔ سب سے پہلی صفت ایک داعی، ایک امام اور ایک عالم کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان باللہ۔ ایمان باللہ سے مراد ہماری یہ ہے، ایمان شرعی اصطلاح کے اعتبار سے کتب شریعت کے اندر معلوم ہے، لیکن میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ایک داعی اور ایک امام اور ایک عالم جو ہے اس بات پہ پورے طور پہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی چیز پیش نہیں آ سکتی، کوئی حرکت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقدر کیا ہے وہ اس سے زیادہ ہمیں کچھ زیادہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں ہمارے لیے لکھی ہیں وہی ہمیں لاحق ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ نے آسائشیں ہمارے لیے لکھی ہیں وہی ہمارے لیے ہمیں لاحق ہوں گی۔ اس عقیدے اور اس ایمان کے نظریے سے جب آپ دعوت کے میدان میں کام کریں گے تو آپ مطمئن رہیں گے، اس لیے کہ پہلے سے آپ اس بات کو جان رہے ہیں، آپ کا ایمان اس بات کے اوپر ہے کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے، ہماری ہر حرکت و نقل یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر۔ تو اس کے بعد آپ آئیں، سب سے زیادہ ضروری چیز جو ایک عالم، داعی اور ایک امام کے لیے ہے، جیسا کہ شیخ نے اس سے پہلے عرض کیا، وہ ہے ایمان کے بعد، بلکہ اس سے پہلے علم کا معاملہ ہے۔ میں اس سلسلے میں بہت زیادہ تفصیل آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا۔ شیخ نے بتایا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے نا، ایک داعی کے لیے اور ایک امام کے لیے جو علم ضروری ہے ان کو ہم 3 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ العلم بالاحکام الشرعیہ، شریعت کے احکام کا علم، العلم باسالیب الدعوہ ووسائلها، آپ جس زمانے میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، دعوت کے اسلوب اور دعوت کے وسائل سے واقف ہونا آپ کا ضروری۔ اور تیسری بڑی چیز جس کا آپ کو علم ہونا چاہیے وہ العلم بالمدعوین، آپ جن لوگوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ معلومات ہونی چاہیے، ان کی زبان سے لے کر کے ان کے سماجی، اقتصادی اور ہر طرح کے حالات کا اگر آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہے، ان کے مزاج یا ان کے رجحانات سے آپ واقف نہیں ہیں، ان کے ماضی سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آپ ان کے اندر دعوت کا کام صحیح طریقے پہ نہیں کر سکتے۔ تو علم کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مدعو کے بارے میں مکمل طور پہ معلومات حاصل کریں، پھر اسی کی روشنی میں آپ ان کے سامنے دعوت کا کام کریں۔
میرے بھائیوں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ التحلی بالاخلاق الفاضلہ، جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا، عدم الانتقام للنفس۔ داعی کے لیے اور ایک عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس باب میں ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آئے، ذاتی طور پہ آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے ذاتی طور پہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، حتیٰ کہ آپ کے گھرانے میں آپ کے ازواج مطہرات کے سلسلے میں لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہت بڑا الزام عائد کیا گیا، زنا کا الزام عائد کیا گیا، اور اس کو اس پیمانے پہ پھیلایا گیا کہ پورے مدینے کے اندر 1 مہینے سے زیادہ مدت تک یہ چیز موضوع بحث بنی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں جیتے رہے، ان پریشانیوں میں آپ ان کو جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے میرے بھائیوں۔ لیکن کبھی جب معاملہ ختم ہوا اور اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہ الزام کن لوگوں نے لگایا تھا، آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے ان سے کوئی انتقام نہیں کیا۔ اس لیے اگر آپ داعی ہیں، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ شخصی طور پہ بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، تو آپ اس پہ قابو پانے کے بعد بھی اپنی ذات کے لیے اس سے کوئی انتقام کا جذبہ اپنے دل کے اندر نہ رکھیں۔ یہ اگر صفت اگر آپ کے اندر پائی گئی تو انشاءاللہ آپ کی دعوت جو ہے نا کامیابی کے سے ہمکنار ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایک اور چیز میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک داعی اللہ اور ایک عالم، اور خاص طور پہ جو ائمہ کرام ہیں، ان کا جو ذاتی مظہر، ظاہری مظہر، ظاہری شکل و صورت، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے ایک مدعو کے سامنے۔ ظاہری شکل و صورت ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ باطن کے اعتبار سے یہ کہ آپ جو کہتے ہیں اس پہ پہلے خود عمل کریں، اور ظاہری شکل و صورت بھی آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ یہ اندازہ کریں کہ آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کا کوئی ذاتی مقصد یا کوئی ذاتی غرض آپ کا نہیں ہے، اور ساتھ میں آپ کا جو فعل ہے، آپ کا جو عمل ہے، وہ آپ کے قول کی تائید کرتا ہو۔ اگر دونوں میں تضاد پایا گیا تو آپ کی دعوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میں اس کو یہیں پہ داعیانہ صفات کے سلسلے میں اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے ایک بہت اہم بات جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ان سب کے باوجود سماج کے اندر علماء سے بیزاری کیوں پیدا ہوئی، علماء سے لوگ متنفر کیوں ہوئے، اور اس کے اسباب کیا تھے، ان اسباب کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے بہت زیادہ ہمارے پاس کہ میں بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کروں، لیکن یہ ہے کہ موٹے طور پہ جو چند اسباب ہیں میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا، اور انشاءاللہ آپ بہت ہی ذی علم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس ہیڈ لائن سے، اس نقطے سے آپ پہنچ جائیں گے اس حد تک، اس کی تہ تک جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس علماء بیزاری کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری ظاہری چیزیں ہیں، ان میں ایک پہلا اور بڑا سبب یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کو صحیحین کے اندر امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، قیامت کا وقت قریب آئے گا،
تو اس موقع سے ایک چیز یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تبارک و تعالی علم کو ایسے چھین نہیں لے گا، یا علم ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو دن میں موجود ہے اور کل ہو کر کے صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ سب لوگوں کا علم ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی یقبض العلماء، علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ جو علماء حق ہوں گے، علماء کتاب و سنت ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا لے گا، اور اس کے بعد بتایا کہ تو اس کے بعد جو بچ جائیں گے وہ جہال ہوں گے، فَيَتَّخِذُونَ جُهَالًا رُؤُوسًا، اور ایسے ہی نہ اہل جو صاحب علم نہیں ہوں گے، کمزور علم کے لوگ ہوں گے، ان کو لوگ اپنا سردار بنائیں گے اور انہی سے فتوے پوچھے جائیں گے، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِذَا أَفْتُوا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور یہ لوگ لوگوں کو فتوے دیں گے، لوگوں کو مسائل بتائیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج اس حدیث کی تصدیق اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دھڑلے کے ساتھ فتوے جاری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر چیز میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی فتویٰ موجود ہے، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، فوراً وہ آپ کو اس سلسلے میں بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی تردد کے آپ کے سامنے ایک فتویٰ آپ کو مل جائے گا۔ سوشل میڈیا کے اندر یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس زمانے میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ علماء اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ غیر عالموں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہ بڑی وجہ ہے اس بات کی، علماء کی کمی، کہ لوگ جو ہے نا دوسرے لوگوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، غیر عالموں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اس لیے جو اہل حق علماء ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری طرف سے لوگوں کا رجحان دوسری طرف منتقل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری بڑی وجہ علماء بیزاری کی، علماء کے وہ کردار ہیں، معاف کیجئے گا میری بات اگر تلخ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے بد کردار، ایسے خائن اور ایسے غیر مخلص لوگ ہمارے بیچ میں موجود رہے ہیں، پہلے بھی ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں، جو دعوت کے نام پہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا مقاصد کے لیے اس میدان میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد وہ نہیں ہے جو ابھی آپ نے سنا، اخلاص، توکل علی اللہ اور اخلاق حمیدہ کا نرم باتیں کرنا، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ ان کو جب کہیں امان نہ ملی تو اس فیلڈ میں آ کر کے انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لبادہ اوڑھ لیا، دعوت کا لبادہ اوڑھ لیا، علم کا لبادہ اوڑھ لیا، امامت کا لبادہ اوڑھ لیا، اور ایسے چند لوگوں کی بد کرداری کی وجہ سے، ان کے برے اخلاق کی وجہ سے اور ان کے کبھی حرکات کی وجہ سے اچھے لوگ، اچھے ائمہ اور اچھے علماء بدنام ہوئے، اور لوگوں کی نظروں میں ایسے لوگ گر رہے ہیں اور گر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، تیسری ایک بڑی وجہ علماء بیزاری کی یہ ہے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، یہ بھی آہستہ آہستہ بددینی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ اس حدیث کے بھی اصداق ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یاتی زمان الا وبعدہ شر منہ، ہر آنے والا زمانہ جو ہے پہلے کے مقابل میں زیادہ برا زمانہ ہوگا۔ یہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی تو آنے والا ہر زمانہ ماضی کے مقابل میں زیادہ خراب ہوگا، زیادہ برا ہوگا۔ یہ جس معاشرے میں میرے بھائیوں ہم لوگ جی رہے ہیں، اور خاص طور پہ علماء جس معاشرے میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہ معاشرہ انتہائی
بددین معاشرہ ہو چکا ہے، اور اس میں کام کرنے کے لیے دل و گردہ جگر کی ضرورت ہے، صبر کی بے انتہا ضرورت ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج ہمارے ائمہ کو، ہمارے علماء کو، ہمارے دعات کو ان لوگوں کی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے کیسے کیسے طعنے سننے کو ملتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہوں کے معاملے میں، یا ان کے کھانے پینے کے معاملے میں، یا ان کی سہولیات کے معاملے میں، ان کو رعایت دینے کے معاملے میں جو طریقہ معاشرے نے اختیار کیا ہوا ہے، میرے بھائیوں، یہ بددین معاشرہ ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اسی بددینی کے اندر ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں زیادہ صبر کی ضرورت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہمیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے، اور ان کو ہمیں دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور شاید اس مجلس کے انعقاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ہمارے یہاں علماء کے اندر مصلحت پسندی اور اس کے بعد شہرت پسندی اور اس کے بعد ایک دوسرے کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا جو جذبہ ہے، خاص طور پہ اپنے ذمہ داران کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہم جس مجاہدت کا ثبوت دیتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اپنی زبانوں کے اوپر تالے لگا دیتے ہیں، حق بات کو کہنے سے ڈرتے ہیں یا حق بات کا اظہار نہیں کرتے، میرے بھائیوں، یہ چیزیں بھی عوام کے سامنے ہماری بیزاری کا بہت بڑا سبب بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ علماء اور عوام کے درمیان جو دوریاں ہیں، یہ دوریاں بھی ہماری علماء بیزاری کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں گھل مل کر کے اس میں رہنا ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، انہی کے ساتھ جینا ہوگا، ان کے حالات کو جاننا ہوگا۔ آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ کی جو رہائش تھی، آپ کا جو طرز سکونت تھا، وہ کس طریقے سے تھا۔ آپ جب کسی مجلس میں صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تو لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا، باہر سے آنے والے لوگوں کو، کہ اس میں یہ بتاؤ محمد کون ہے، تو لوگ بتاتے تھے کہ یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے درمیان کس طریقے سے آپ رہتے تھے، نہ آپ کے لیے کوئی مجلس ہوتی تھی، نہ آپ کے لیے کوئی اونچی کرسی لگائی جاتی تھی، نہ کوئی خاص قسم کا آپ کے لیے انتظام ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کی ہر دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ ایک معمولی انسان بھی اگر سماج کے اندر اس معاشرے میں بیمار ہوتا تھا، معمولی انسان بھی آپ دوڑ کر کے جاتے تھے، اس کے گھر اس کی زیارت کرتے تھے، اس کی بیمار پرسی کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے بخاری کی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بہت ہی معمولی انسان، غلام، جس کو اس زمانے میں اس کا تصور بہت ہی عجیب و غریب تھا، وہ غلام جو ہے بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے اس کے گھر، اس کی عیادت کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی، بالآخر اس نے اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ کو جب کسی کے یہاں سے دعوت دی جاتی تھی، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ یاد رکھیں کہ مدینے کے اندر جو یہودی آباد تھے، ان یہودیوں سے بھی آپ کے تعلقات کیسے تھے، ان کے ساتھ بھی آپ اٹھتے بیٹھتے تھے، سماجی مسائل میں ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی طرف سے دعوتیں جب آپ کو دی جاتی تھی تو آپ اس میں شریک ہو کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کے اسباب، موت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز متعین کی ہے، لیکن یہ وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ وہ زہر جو مجھے گوشت میں ملا کر کے کھلایا گیا تھا، اس کے اثرات مجھے اخیر عمر تک باقی رہے۔ وہ دعوت ایک یہودیہ عورت نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
उस यहूदी औरत ने आपको दावत दी और आप उसके घर तशरीफ ले गए, खाना खाया, उसने उस गोश्त में जहर मिला दिया हुआ था। मालूम ये हुआ कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे अगर हम गैर मुस्लिम भाई हैं, वो हमें अगर बुलाते हैं, हमें दावत देते हैं, और हम तो बहुत तज्जुब होता है मुझे बात जगहों पे ये देख करके कि बहुत से उलमा, बहुत से इमाम मुसलमान की दावत को ये कह करके ठुकरा देते हैं कि तुम भाई नमाज नहीं पढ़ते हो इसलिए हम तुम्हारी दावत कबूल नहीं करेंगे। वो भला आदमी सूद खाता है इसलिए हम उसकी दावत कबूल नहीं करते। भला आदमी भला बुराई में, आप ऐसा करके गोया के उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं और इस्लाम की तालीमात से उसको दूर कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसी दावतें उसमें शरीक होना चाहिए और उन लोगों से मिल करके, उनके साथ बैठ करके, उनके साथ खा करके आप अपनी बात को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो दूरी है उलमा में और अवाम में, अइम्मा में, खुतबा में और अवाम में, ये भी बहुत बड़ा उलमा बेजारी का एक सबब है और इसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। ये जो मैंने शुरू में इशारा किया उलमा बेजारी की एक बड़ी वजह ये है कि आज सोशल मीडिया पे इल्म हासिल करने का एक रिवाज सा चल पड़ा है। आपको बहुत से दुरूस, बहुत से लोग ऐसे शॉर्ट कोर्स लेकर के बैठे हुए हैं जो ये दावा करते हैं कि हम इतने दिनों में आपको दीन की बुनियादी बातें सिखा देते हैं, इतने दिनों में हम आपको फिक़्ह और फराइज़ के मसाइल सिखा देते हैं। और ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए जो तालीमात हो रही है और जो लोग हासिल कर रहे हैं, मेरे भाइयों, इस तालीम का कोई फायदा नहीं। इल्म वो है जो इंसान उलमा के साथ उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तह करके हासिल करता है, वही असल इल्म है। यही इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दों को इसी तरीके पे सिखाया। आज ये इस तालीम का जो रिवाज बढ़ रहा है और उस तालीम के नतीजे में जो नस्ल पैदा हो रही है, जो लोग अपने कुछ सीखने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा दाई, बहुत बड़ा मुबल्लिग बन करके समाज के सामने आता है, वो उन उलमा की तहकीर करता है जो उलमा किताब और सुन्नत की दावत का सही इल्म रखते हैं और लोगों को सही मनहज के मुताबिक दावत पेश करते हैं। ऐसे उलमा की तहकीर हो रही है। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया के जरिए ये जो इल्म का सैलाब बज़ाहिर है, इसके ये भी एक बहुत बड़ा सबब है उलमा बेजारी का। ये वो चंद बातें थी जो बहुत ही इख्तिसार के साथ और अनामीन के तहत मैंने आपके सामने रखी है। आखिर में मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, जाहिर है कि असबाब, जब किसी चीज़ के असबाब जब सामने आ जाते हैं तो उसका तदारुक बहुत आसान होता है। बस हम ये कहेंगे कि हमें इस मामले में दो चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है। एक तो ये कि हमारा साबका